اس میں آپ دیکھیں کہ اعمال میں سے نماز کے بعد اگر کوئی دوسری چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ اپنی عبادت کے کانٹیکسٹ میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات، زکوٰۃ، اس سارے حوالے سے ایمفسائز فرمایا ہے۔ مین ٹرم اس کے لیے جو یوز ہوتی ہے وہ صدقہ ہے۔ وہ صدقہ جب فرض ہوتا ہے اسے ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ عام جو نفلی صدقات ہیں ہم ان کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے احادیث میں تو یہ ایک جنرلائز ٹرم ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام تم کسی ایسے طریقے سے پورا کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا یا رسول اللہ، تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ تو صدقہ ایک پنجابی میں بولا جاتا ہے، جو ہم کوئی شخص بیمار ہو جائے اس کی صحت کی بحالی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے کوئی کالا بکرا یا کالا مرغا دے دیتے ہیں، یا گوشت منگوا کے اس کے سر کے اوپر سے پھیر کے، جو یہ ہماری ایک چل رہی ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ، یہ سر سے پھیرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس کے لیے صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں آپ نیکی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ ایون جو قربانی ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ البتہ جو یہ مالی عبادات میں ٹاپ آف دا لسٹ جو صدقہ ہم پہ فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے۔ ایک اور ہے واجب کے درجے میں، وہ صدقہ فطر ہے جو ہم رمضان کے روزوں کے بعد دیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا۔ بل یہاں اسپیسیفکلی جو صدقات ہیں، یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے، اس کے 8 مصارف بیان ہونے جا رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ کس کس چیز میں ہوگی؟ مال میں، اور آپ کی جو کاروبار میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے، مال تجارت، وہ کسی بھی فارم میں ہو اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور کس پہ نہیں ہوگی؟ جو آپ کی ضروریات اصلیہ کی چیزیں ان پہ نہیں ہوگی۔ اب یہ پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے اوپر پچھلی دفعہ جو ہماری قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئی تھی نا، جو ہمارا قرآن 9 سالوں میں 344 لیکچرز کے اندر مکمل ہوا ہے، اس میں 2 کلاسیں آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی، یعنی سمجھ لیں 3 گھنٹے کی ڈیوریشن میں نے صرف اس ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں سارے مسائل بیان کیے تھے۔ صدقات کی فضیلت، اس کے احکامات، 95A مسئلہ اور 95B مسئلہ۔ 95B مسئلہ جو تھا اس میں نے 70 قدیم اور جدید احکامات زکوٰۃ کے حوالے سے بتائے تھے۔ وہ آپ زکوٰۃ کے مسائل بھی لکھیں نا تو وہ ڈائریکٹ خود بخود آپ کو نمبر نہ بھی یاد ہو ویڈیو کا، وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ آپ زکوٰۃ کے ٹاپک کے اوپر درجنوں کتابیں پڑھ لیں، تب بھی آپ کے کوئی نہ کوئی مسئلے ان اٹینڈڈ رہ جائیں گے، لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا جو آپ سمجھیں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے، ایون جی پی ایف کی زکوٰۃ کا ایشو یہ میں نے ڈسکس کیا، گائے کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، اسی طریقے سے
جو زیورات ہم نے جوڑے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ، اور جو عورتیں عموماً استعمال کرتی ہیں اس کی زکوٰۃ کا مسئلہ، ڈائمنڈ کی زکوٰۃ کا کیا ایشو ہوگا، اور کاروبار میں جو آپ نے مال لگایا ہوا ہے اس میں جو فکسڈ ایسڈ ہیں ان کا کیا حکم ہے، جو موویبل ایسڈس ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور جو بیچنے کے لیے مال رکھا ہے اس کا کیا حکم ہے، یہ ساری تفصیلات۔ پھر اس کی جو نصاب کی کیلکولیشن ہے وہ سونے کے اعتبار سے ہوگی، چاندی کے اعتبار سے ہوگی، اور نوٹ کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے گی، چاندی کی کیسے نکالی جائے گی، یہ ساری تفصیلات میں نے اس میں بیان کی تھی۔ پر نٹ شیل میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی مال تجارت ہے یا آپ کے پاس جمع پونجی ہے ادر دین ضروریات اصلیہ، اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے ساری احادیث پڑھنے کا تو مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے زکوٰۃ کے اوپر ایک چیپٹر ہے جس میں بخاری، مسلم اور باقی کتابوں سے ساری احادیث ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیسے شروع ہوتا ہے۔ وہ آج کل کی کیلکولیشن اگر اس میں کریں گے تو سونے کے اعتبار سے 85 گرامز آف گولڈ، 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہو گیا تو آپ کی زکوٰۃ شروع ہوگی۔ 86 گرام ہوگا، وہ لمٹ کراس کر گئی تو پورے 86 گرام کے اوپر یعنی 7.5 تولے سونے کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اوپر والا ہے اس پہ دینی ہے، نہیں، جیسے ہی وہ لمٹ کراس کرے گا تو پورے مال کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ وہ سونا بھی ہو سکتا ہے یا اس کی مالیت رقم کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے جو نوٹ ہیں یہ سونے کے ایکویلنٹ پرنٹ ہوتے ہیں، اس لیے آج کل چاندی ابسلیٹ ہو چکی ہے، سونے کا نصاب ہی چلے گا۔ البتہ اگر صرف چاندی کسی کے پاس ہے تو پھر 52.5 تولے چاندی کا نصاب چلے گا۔ اور اسی طریقے سے جو اونٹ، گائے، بکریوں کی زکوٰۃ، یہ بھی، بلکہ آپ اگر گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو اسے بھی مال ڈنگر کہا جاتا ہے، یہ بھی مال ہوتا ہے ان کا، تو اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے کہ اتنے اونٹ ہوں گے تو ان کے اندر آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات میں نے اس میں بیان کی ہیں، بخاری مسلم کی احادیث اس کے اوپر گواہ ہے۔ پھر دفینہ اگر کسی کی زمین سے نکل آئے، کوئی مال صدیوں پرانا کسی نے دبایا ہوا تھا اور آپ کی زمین میں سے نکل آیا تو اس کا 5واں حصہ یعنی 20% وہ آپ نے بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ اسی طریقے سے جو کھیتی باڑی والا معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اس میں اگر آپ کی زمین جو ہے وہ بارانی ہے، یعنی وہ نیچرل اریگیشن ہے، یعنی بارش سے سیراب ہوتی ہے، تو پھر آپ نے عشر دینا ہے اس کے اوپر، 10% ہے وہ۔ اور اگر آپ ٹیوب ویل کے ذریعے کر رہے ہیں تو پھر آدھا معاف ہے، 5% ہے۔ تو ہر اعتبار سے ڈیفرنٹ اس کا نصاب ہے۔ وہ ٹوٹل میں نے 10 چیزیں بتائی تھیں، ان کے پھر کلپس بھی اپلوڈ ہوئے، بڑی تفصیل کے ساتھ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ اگر اب میں بولوں گا پھر 2-2.5 گھنٹے لگیں گے، اس لیے میں نے اس ویڈیو کا حوالہ آپ کو دے دیا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے۔ پھر جو پلاٹس آپ نے خریدے ہوئے ان کی زکوٰۃ کا مسئلہ، وہ بھی ظاہر مال تجارت ہے۔ دکان میں اگر آپ نے کپڑا رکھا ہے، میڈیسن رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے، اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی، وہ بھی مال تجارت کے ایکویلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں ہے کہ جی اگر پلاٹ کے اوپر آپ نے کھیتی باڑی نہیں کی ہے تو اب زکوٰۃ ہی کوئی نہیں ہے، تو میرے بھائی کھیتی باڑی والے پلاٹ تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ جو اسلام آباد میں قبر کی جو جگہ آپ اگر خریدیں نا ایک پلاٹ جتنی، تو آپ کے کتنی کھیتی باڑی والے پلاٹ جو ہیں اس سے زیادہ اس کی قیمت ہے، تو وہ مال تجارت ہے۔ جو بھی پلاٹ آپ نے ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے لیا ہوا ہے، یعنی بیسک نیڈ سے ہٹ کے، بیسک نیڈ کیا ہے کہ آپ کے استعمال کی چیز، تو وہ ساری تفصیلات میں نے اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔
وہ آپ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مشکات المصابیح کی پہلی جلد میں اینڈ پہ جا کے زکوٰۃ کے حوالے سے جو چیپٹر ہے وہ آپ پڑھیں. آپ کو اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس کمبائنڈ فارم میں ایک بڑی ترتیب سے لکھے ہوئے مل جائیں گے، جس سے آپ کو سارے کا سارا ایشو کلیئر ہو جائے گا. پھلوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، سبزیوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. اس طرح ایک بندے نے ایک دفعہ مجھے نیپال سے ای میل کی، اس نے کہا کہ جی میں نے مچھلیاں پالی ہوئی ہیں، فارم ہاؤس ہے، اب اس کی زکوٰۃ میں کیسے نکالوں؟ تو یہ سارے بیسک پرنسپلز میں نے اس میں بتا دی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. یہاں پہ صرف زکوٰۃ کے مصارف آئے ہیں کہ وہ زکوٰۃ آپ نے خرچ کن مدوں میں کرنی ہے. ظاہر ہے جب تک خلافت اسلامیہ قائم تھی اس وقت تو یہ بیت المال میں ساری زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم کرتا تھا کہ کون غریب ہے جس کا آپ نے وظیفہ لگانا ہے، قیدی چھڑوانے ہیں، مؤلفۃ القلوب کون سے ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دینا. لیکن اب جب کہ یہ سارے کا سارا نظام تتر بتر ہوا ہے، بیت المال تو ہے بس نام کا ہی ہے، وہ بھی سمجھ لیں پولیٹیشنز کی عیاشی کے ایک ذریعے بنے ہوئے ہیں، بہت کم ہی پازیٹیولی اس کا یوز ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ تو اپنی زکوٰۃ خود دیتے ہیں. اور ویسے ٹیکسز کی شکل میں جو الگ سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے مسلط کیا ہے وہ الگ سے ہے. تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں کور ہوئے ہیں. چونکہ منافقین سے ریلیٹڈ یہ صورت ہے، زیادہ تر غزوہ تبوک کی کمنٹری، اور منافقین کے لیے مال خرچ کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی پہلی جنگ جو ہوئی ہے نا نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ہوئی زکوٰۃ کے ایشو کے اوپر ہے. وہ کلمہ گو مسلمان تھے، انہوں نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، بس قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی ان کے مال میں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کرو، چونکہ اب حضور فوت ہو چکے ہیں تو ابو بکر کو تو ہم نہیں دیں گے، یہ تو نبی الاسلام کے لیے خاص تھا. اس طرح باطل تعویلات کرنی شروع کر دیں. تو پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. بس وہ 1-2 قبیلے کے خلاف تلوار اٹھائی، باقیوں کو ویسے ہی نصیحت ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے بخاری مسلم میں، انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے ہمارے اعمال کے اعتبار سے نماز میں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے مال میں بھی زکوٰۃ کی شکل میں. جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ کافر تصور ہوگا، میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اگرچہ بعض صحابہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے، اور الٹیمیٹلی پھر مسلمانوں نے قتال کیا ان لوگوں کے خلاف جو منکرین زکوٰۃ تھے. جو باقی بچ گئے تھے انہوں نے ویسے ہی توبہ کر لی، انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ ظاہر ہے جیب ڈھیلی کیے بغیر تو آپ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کر ہی نہیں سکتے. ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم خود زکوٰۃ کلیکٹ کریں گے اور اپنے قبیلے پہ خود ہی لگا لیں گے، آپ کو جمع نہیں کروائیں گے. تو یہ بھی اب پھر سارا سرکاری نظام حکومت کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ سینٹرل پول کے اندر ساری رقم جمع نہ ہو، جبکہ خلافت کا نظام بھی قائم ہو. بہرحال آج کل تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ 2.5% نکال دیتے ہیں، جو عام سونا چاندی اور نوٹ کرنسی کی صورت میں جو نکالی جاتی ہے. یہاں پہ 8 وہ مصارف ہیں جن پہ خرچ کرنا ہے خلیفۃ المسلمین نے، یا اگر کوئی انڈیویجول اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس نے وہ ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو. اور اس حوالے سے نبی الاسلام کی بڑی سختی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص قیامت والے دن اس حال میں مجھے پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں،
اس حال میں کہ اس کی گردن کے اوپر وہ اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. تو میں نے تمہیں دنیا میں بتایا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ چیخے مار مار کے مجھے پکار رہا ہو اغیثنی یا رسول اللہ. اب یہ اغیثنی یا رسول اللہ وہ بیج ہیں جو بنایا کرتے تھے یہ لوگ یہاں لگانے کے لیے، ہم خود بھی لگایا کرتے تھے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اغیثنی یا رسول اللہ جو بیج ہے یہ تو نبی اسلام نے کہا ہے یہ نہیں کہنا، میں نے جو بتانا تھا تمہیں بتا دیا، اللہ کے حضور پکڑے جاؤ گے. پھر حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ یہ جو بھیڑ بکریاں اونٹ اور گائے جن کی تم زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو اللہ تعالیٰ موٹا تازہ اور بہت زیادہ وزنی کر دے گا قیامت والے دن عذاب میں اضافے کے لیے. پھر گردن پہ سوار کر، یار یہ عام اونٹ نہیں کوئی اپنی گردن پہ اٹھا سکتا، اور جب یہ موٹا تازہ ہو کے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا جائے. پھر بخاری مسلم میں آیا کہ سونا اور چاندی جس کی زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے یہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیے جائیں گے اور گلے میں اس کا توق ڈالا جائے گا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 تو آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سونا اور چاندی انہوں نے جوڑا ہوا ہے، قیامت والے دن یہ سونا اور چاندی آگ کے اوپر، جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، اور ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا اور میری راہ میں خرچ نہیں کیا تھا. یعنی وہ پگھلا کے، وہ جس طرح دنیا میں بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں بھی رومنز کی سزائیں جو ملتی ہیں نا، وہ یہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے لگایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اور یہ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 آنورڈ گزر چکی ہے یہ ساری کی ساری باتیں. تو یہاں پر وہ مصرف آ رہا ہے، چونکہ سورہ توبہ ہے لہذا صرف اعوذ باللہ سے اس کا آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات جو زکوٰۃ کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے. یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے. اب اس کی پوری کی جو کیلکولیشن کس طریقے سے ہوگی وہ میں مسئلہ 95A کے اندر بیان کر چکا ہوں. والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں، مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی. وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا. اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے، اب بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے تو وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے، یہ سونے کے کوائن کتنے جوڑے میں. اس کیس میں پھر اس نے خود ایمانداری سے زکوٰۃ نکالنی ہے. البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے کہ ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکوٰۃ دے گا.